جو ہلکی سی امید پاکستان کی کوششوں سے پیدا ہوئی ہے امن کے لیے، وہ اس مذاکرات کے آگے بڑھنے سے ہی منسلک ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان نے عارضی سیز فائر کا اعلان کروایا ہے دونوں فریقین کی جانب سے، اور خود وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہ بات بتائی ہے دنیا کو کہ ابھی 2 ہفتوں کا سیز فائر ہوا ہے اور 10 اپریل سے مذاکرات کی میز جو ہے وہ سجے گی، تو اس کے تقریباً 10 گھنٹوں کے اندر ہی اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر حملے شروع کر دیے گئے، اور یہ ایک ایسا بھیانک رخ اختیار کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم کا جو ٹویٹ تھا اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ لیبنان انکلوڈڈ ہے، ایلسویئر ساتھ لفظ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کہیں اگر کچھ ہے تو وہ بھی سٹاپ کر دیا گیا سیز فائر کے لیے، بٹ اسرائیل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دنیا بھر کی جانب سے جو آج کے دن میں سفارتکاری ہو رہی ہے، جو ٹویٹس آ رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کے وزرائے خارجہ ان ٹچ ہیں، یورپی یونین کے ممالک کی جانب سے پاکستان سے جو بات چیت کی گئی ہے اس میں بھی، اور جو ان کے اپنے دفتر خارجہ کی جانب سے جو ٹویٹس کیے گئے ہیں ان میں بھی خصوصی طور پہ لبنان کا ذکر ہے، اور اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے، کیونکہ جو ایک موہوم سی کوشش ہے کامیابی مذاکرات کے کامیاب ہونے کی، وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح سے جو برٹش کی جانب سے بھی، یو کے کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی ہے، اور پاکستان نے بھی یہ بات کی ہے، باقی ممالک گلف جی سی سی کنٹریز کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے، تو یہ بڑا اہم اس وقت جو ہے وہ میٹر ہے۔ آج رات میں مذاکرات کے لیے جو متعلقہ پارٹیز ہیں، ایران ہے، ایران کا وفد ہے، وہ آج پاکستان میں پہنچ جائیں گے رات گئے، اور اسی طرح سے جو امریکنز ہیں وہ بھی رات کو یہاں پہنچ رہے ہیں۔ کل تعارفی سیشن ہوگا، اور اس سیشن کے اندر جو مسودے ہیں ایک دوسرے کو وہ ایکسچینج کیے جائیں گے، اور جو بات چیت کا پہلا مرحلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ 10 پوائنٹس ہیں ایران کی جانب سے، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ یو ایس اے کی جانب سے ہیں، یعنی کہ پہلے ان کی جانب سے 5 تھے، پھر ان کی جانب سے 10 تھے، یہ تقریباً 15-20 پوائنٹس تھے جو اب کم ہو کے 10 تک آ گئے ہیں، جو کہ آنے والے جو گزشتہ روز سے بات چیت چل رہی ہے اس میں 1-2 پوائنٹس کے اوپر مذاکرات ہوں گے، اور اس حوالے سے امریکہ اور ایران کو پاکستان نے ایک ٹیبل پر لا بٹھایا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ ہیں آفتاب، آپ بتائیے گا، آپ اس وقت شہر اقتدار میں موجود ہیں جہاں پر ڈائیلاگ ہونے جا رہا ہے، بہت اہم ڈائیلاگ جس کی پوری دنیا کی نظر اس کے اوپر ہے، یہ بتائیے گا تیاریاں کیسی چل رہی ہیں، جو مہمان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے؟ بالکل، دیکھیے، خطے میں امن کی تلاش اور اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں مذاکرات کی تیاریاں جاری ہیں، اور اس وقت یہ جو مذاکرات اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہیں اور پوری دنیا کی نظریں جہان کے اوپر ہے، تو پہ مرکز نگاہ ہے اسلام آباد اس وقت، کیونکہ اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے، اور اسلام آباد اور پاکستان نے وہ طاقتیں جو یہ جنگ نہیں رکوا سکی تھی، سیز فائر نہیں کر سکی تھی، وہ پاکستان نے، اسلام آباد نے ایز اے میڈیٹر یہ کام کر کے دکھایا ہے، تو تمام تر نظریں جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے اوپر ہے، اور اسلام آباد اس وقت اپنے تمام تر جو مہمان آ رہے ہیں، جو مذاکراتی وفد آ رہے ہیں، ان کی تیاریوں کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے بھرپور اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ ہمیں تیار نظر آ رہا ہے۔ ابھی تک جو اسلام آباد میں جو امریکی سیکیورٹی کے وفد ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ مبصرین ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، اور جو مہمان آ رہے ہیں امریکی وفد یا پھر ایرانی وفد، ان کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات کرنے تھے، جس میں اگر ہم جو گاڑیوں کی بات کریں، جو فل پروف گاڑیاں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکی ہے، اور اسلام آباد میں کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑے جو ٹیبل ٹاکس کیونکہ یہاں پہ ہو رہے ہیں، نیگوسیشن ہو رہا ہے، اسلام آباد میڈیٹر ہے، تو اس حوالے سے اسلام آباد نے تیاریاں اس طرح سے بھی کی ہے کہ اور جو ساتھ ہی جڑواں شہر راولپنڈی ہے، 2 دن کی عام تعطل جو ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں سرکاری جو
तालीमी इदारे हैं वो बंद हैं, जो बोर्ड के पेपर्स हो रहे थे वो मुअत्तल कर दिए और ये जो इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक के ऊपर, मेरे इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो इलाका है जहां पे कंटेनर्स लगाकर अगर इसको मुकम्मल तौर पर जो बंद किया गया है, तो इसके उस तरफ हमें जिसे शहर दस्तूर कहते हैं, जहाँ पे दफ्तर खारजा है, पार्लियामेंट हाउस है, पीएम ऑफिस है, वो इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर कर्डन ऑफिस को कर दिया गया है। जबकि मेरे इस तरफ जो राइट साइड बनता है ये वो इलाका है जो अमूमी तौर पर जब हमने देखा था जैसे पाकिस्तान में एससीओ का इजलास हुआ था या दिगर जो आला सतह के इजलास जो पाकिस्तान में हुए थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा जो मुज़ाकरात का दिन है वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो हम इसको उसके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं एससीओ इजलास के साथ, लेकिन क्योंकि हमने देखा था उस वक्त भी सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा की गई थी, लेकिन इस दफ़ा हमें वो नज़र अलग आ रहा है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो बहुत सख्त किए गए हैं। ये जो राइट साइड आप मेरे साथ तरफ देखेंगे, जिना एवेन्यू जिसे कहा जाता है, इसको भी मुकम्मल तौर पर 0 पॉइंट तक रेड जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है, जिसमें किसी भी किस्म की कोई भी ट्रैफिक जो है उसको मामूल के मुताबिक जो यहाँ पे आते थे उनको आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। मुख्तलिफ जो डाइवर्जन है वो लगाए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एतमाद अमेरिका ने भी अगर किया है तो उसी तरह से ईरान की जानिब से भी पाकिस्तान के ऊपर बिलखुसूस इस्लामाबाद के ऊपर एतमाद जो है वो किया गया है, और पाकिस्तान के अंदर आने के लिए जो सिक्योरिटी तमाम तर तनाजुर थे वो भी देख रहे थे, तो पाकिस्तान ने ये तमाम तर तैयारियां जो है वो अपनी मुकम्मल कर ली है। आज रात के हवाले से कहा जा रहा है कि गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ निगाह है, क्योंकि अमरीका और ईरान को टेबल टॉक में लाने का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है, और ये एक ऐसा इक़दाम है जिसने ख़ित्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया है। सिक्योरिटी के इंतज़ामात इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इस्लामाबाद में किए गए हैं, जहाँ पे रेंजर्स भी तैनात की गई हैं और अभी से सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं और इसका चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मनाजिर इस्लामाबाद के हैं, जबकि इस्लामाबाद और पिंडी में 2 दिन की आम तातील का भी ऐलान कर दिया गया है। हफ्ते के सुबह होने जा रहे हैं मुज़ाकरात और अहम मुज़ाकरात हैं, पूरी दुनिया की नज़र है इस पर।